اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 29ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں ٹوٹل 11 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورۃ الملک ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ، وہی صورت تبارک الذی بیدہ الملک، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک صورت ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اسے بخشوا دے گی، اور اس صورت کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت تبارک الذی یعنی سورہ ملک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی تخلیق شدہ چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک انداز سے اپنا مؤثر تعارف کروایا ہے کہ جس کائنات میں تم رہ رہے ہو یہ کوئی فضول قسم کی چیزوں کا بے مقصد مجموعہ نہیں، بلکہ انتہائی منظم اور مستحکم سلطنت ہے۔ آپ ڈھونڈنے سے بھی اس کے اندر کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی، ہر چیز کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا مقصد بیان فرما دیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور موت کے مرحلے جو ہم نے رکھے ہیں، ہم نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ پھر انسان کی توجہ کائنات کی طرف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے اور رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں کوئی کمی پشی نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہوں کو دوڑا لٹا، تجھے کوئی چیز آسمان میں کوئی سوراخ تک نظر نہیں آئے گا، پھر بار بار دیکھنے کے باوجود بھی تیری نظریں ناکام اور تھکی ہوئی لوٹیں گی، کیونکہ اللہ نے کسی چیز کو نقص والی نہیں بنایا۔ یعنی یہ کفار مکہ اور مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں، تخلیقات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے فراوانی کی ہے اور وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو بے نقص ہیں، کسی طرح کا ان میں کمی کوتاہی نہیں۔ اس عثمان کو دیکھیں، انسان ایک گھر کی چھت بناتا ہے، کوئی چیز اس پہ ڈالتا ہے لینٹر وغیرہ تو کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں، اتنی بڑی چھت کو جو ہے وہ قائم کیا ہے بغیر ستونوں کے، اور ساری کی ساری برابر ہے، اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا سَعِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے آسمان کو چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں کے ساتھ روشنی بخشی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اب جو ہے اس کے ساتھ ہم نے شیطانوں کو مارنے کے لیے آلے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار رکھا ہے۔ یہ سارے انتظامات شیطانوں سے وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اب وحی کو ماننا تمہاری مرضی پر منحصر ہے، چاہو تو مانو اور چاہو تو انکار کر دو، بلکہ یہ خالق کائنات کا حکم ہے، جو مانے گا خالق کی رضامندی کا مستحق ہوگا، اور انکار کرنے والا خالق کائنات کے سخت عذاب کا شکار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اللہ کا غضب موت کے بعد آخرت ہی میں ہو، بلکہ وہ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے اور وہ تمہیں زمین میں دنسا دے تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے، یا تم اسے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے وہ تم پہ پتھر اور آندھی بھیج دے، پھر عنقریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو سمجھانے کے لیے 3 سوال انسان سے پوچھے۔ پہلا سوال، کون ہے وہ ذات، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے، اگر وہ اپنا رزق روک لے تو تمہیں کون رزق دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے زیادہ ہدایت والا ہے یا جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چلتا ہے؟ یعنی جس طرح کبا شخص خود اپنے راستہ نہیں دیکھ سکتا، اس طرح اللہ کی مخلوق جو خود اللہ کی محتاج ہے وہ کسی کی مدد کیا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال کیا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیے ہیں کہ کون ہے تمہیں رزق دینے والا، اور کون ہے وہ ذات جو فضاؤں میں ہواؤں میں تمہیں تھام لیتی ہے، اور کون ہے وہ ذات جو تمہارے لیے پانی جیسی نعمت کو میسر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعارف اپنا کروا رہے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، وہی وہ ذات ہے جو بابرکت ہے اور جس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، اور ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے۔ اسی طرح سورۃ ملک کے بعد سورہ قلم آتی ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے، بے شک تیرے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، بلا شبہ یقیناً تو بڑا اچھا اخلاق والا ہے۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مداح میں آپ کو ان کی حوصلہ فزائی میں فرمایا، اے میرے نبی پریشان نہیں ہونا، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو بہت اعلیٰ منصب پر اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مال و دولت اور نام و کرام دے کر آزماتا ہے، آدمی شکر کرے تو مزید دیتا ہے، اگر کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا واقعہ بطور مثال بیان کر فرمایا، باغ کا مالک نیک تھا، جب بھی باغ تیار ہوتا پھل کاٹتا پہلے غریبوں کا دیتا، پھر گھر لے جاتا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے سوچا، ہمارا باپ پاگل تھا جو ایسے ہی اپنے مال غریبوں میں لٹا دیتا تھا، ہم رات کے اندھیرے میں جا کر پھل توڑیں گے اور کسی غریب کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کا اصول ہے کہ وہ اپنے غریب بندوں کا حق کسی کو اپنی طاقت سے چھیننے نہیں دیتا۔ پھر ان کے ساتھ جو اللہ نے سلوک کیا اس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب انہوں نے غلط ارادے کیے تو ہم نے ان کو محروم کر دیا، وَغَدُوا عَلَى حَدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب صبح کے وقت پہنچے، رات ان کے ارادے بدلے تھے، نیک ارادے نہیں تھے، چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے، آج کسی کو خبر نہ ہو، کوئی جان نہ لے تو ہم پھل توڑ کے راتوں رات لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو محروم کر دیا، وہ سارے کا سارا باغ جل گیا، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا ہم بھول تو نہیں گئے؟ کہنے والے نے کہا، بولے نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہیں، ہمیں محروم کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غریبوں کو دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا
کہ ہمارا حق زیادہ ہے، ہمارا باپ تو پاگل تھا، ایسے ہی لوگوں میں لوٹاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح کا ہوتا ہے ہمارا عذاب، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور اس کی نعمتوں کو لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے، پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں اور اسی طرح وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تندرست ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہ آنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کے دن محض زبانی کلامی حساب نہ لیا جائے گا، بلکہ اعلان مظاہرہ کروایا جائے گا کہ کون دنیا میں عبادت کرتا تھا اور کون انکار کرتا تھا۔ میدان حشر میں جب مالک کائنات تشریف لائے گا اور اپنی پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائے گا، پوری کائنات جگمگا اٹھے گی۔ مومن یہ منظر دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وہ کیا منظر ہوگا، کتنا خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، الہ العالمین ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ جو اس وقت سجدہ نہیں کر سکے گا وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، یعنی جو دنیا میں انکار کرتا رہا، کل قیامت کے دن بھی جب اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے تو یہ لوگ سجدے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور یہی لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے۔ حاقہ قیامت کا نام ہے، یعنی اس سورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا۔ اس کا اصل موضوع قیامت کا اثبات ہے، اس کے علاوہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی ہے، کیا ہو کر رہنے والی ہے، تم کیا جانتے ہو کیا ہو کر رہنے والی ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ ہو کر رہے گی، آ کر ہی رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد قوم سمود اور عاد کا تذکرہ کیا جو بڑے طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا کے ساتھ، ٹھنڈی ہوا، تند و تیز آندھی کے ساتھ ان کو ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلاک کیا۔ پھر فرعون اور دوسرے نافرمان قوموں کا تذکرہ، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ پھر قیامت کا منظر اللہ نے یوں بیان فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، بس جب سور پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، بس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، اور اسی طرح آسمان پھٹ جائے گا۔ وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، تیرا رب کا عرش اٹھائے ہوئے، کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہوگی، سو اس دن تم پیش کیے جاؤ گے جس کے نامہ اعمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کتنا وہ خوش نصیب ہے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا لوگو پڑھو یہ میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، میں یہی گمان رکھتا تھا، میں یہی امید رکھتا تھا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، میں نیک عمل کرتا تھا، مجھے یہی امید تھی کہ میرا رب وہ مجھے راضی کر دے گا۔ آج میرے رب نے مجھے راضی کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ایسی جنت فی جنت عالیہ، ہمیشہ اس میں رہے گا، طرح طرح کے میوے ہوں گے اور کہا جائے گا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو اور مزے کرو، یہ اس کے بدلے ہے جو تم دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتے تھے۔ اسی طرح نافرمان کو جو ہے اس کی سزا دی جائے گی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ،
کتنا وہ بد نصیب ہے، کتنا وہ محروم شخص ہے جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا ہائے کاش میرے اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، ہائے کاش آج مجھے موت آ جاتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے موت آ جائے، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے نہیں بچایا، حالانکہ انی سلطانیہ، میری سلطنت نے مجھے نہیں بچایا، خذوہ فغلوہ، کہا جائے گا دنیا میں بڑی سرکشی کرتا تھا، دنیا میں انبیاء کرام کا مذاق اڑاتا تھا، دنیا میں دین والوں کو تانے دیا کرتا تھا، دنیا میں طرح طرح کی بغاوتیں کیا کرتا تھا، آج تیرا انجام کیا ہے؟ پکڑو اس کو، پکڑو، خذوہ فغلوہ، اللہ کہیں گے اس کو طوق پہناؤ اور پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب دیا جو لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، یہ تو منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح آگے سورۃ المعارج ہے، اس میں بھی کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے، قیامت، آخرت اور جنت جہنم کی خبروں کا مذاق جو اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے آپ سے سوال پوچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی، للکافرین لیس لہ دافع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت جب آئے گی کافروں پر تو کوئی نہیں ہٹانے والا ہوگا۔ اسی طرح آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے خوفناک مناظر کو بیان فرمایا کہ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، اور اسی طرح جو بغاوت کرنے والے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کوئی کام کسی کے نہیں آئے گا، بیوی اپنے شوہر کے، ماں اپنے بیٹے کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں پھر اپنے آپ کو بچا لیں، یعنی فدیہ دے دیں تمام بچنے کے لیے کہ ہم نے بچا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو بغاوت کرنے والے ہوں گے، اور ایسی جہنم کی آگ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی، اور ہر شخص کو پکارے گی جس نے دنیا میں رہتے ہوئے بغاوت کی، پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مذاق اڑایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں جنت والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، قیامت کی سختیوں سے وہی بچ سکیں گے جو ان خوبیوں کے مالک ہوں گے، الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم، جو نماز پر ہمیشگی اختیار کرنے والے، اپنے مالوں سے ایک مقرر حصہ لوگوں کو دینے والے، اسی طرح جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے اور اللہ کے عذاب سے خوف کھانے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر کوئی ملامت نہیں کرنے والے، اور امانتوں کے پاسدار اور سچی گواہیاں دینے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ نوح ہے۔ سورۃ نوح، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تفصیلی تذکرہ ہے، جب انہوں نے بار بار دعوت دی لیکن انہوں نے بار بار انکار کیا، تو یہ قوم جب باز نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ، میں نے ان کو علانیہ بھی سری طور پر بھی جو ہے دعوت دی ہے، مگر
انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم استغفار کرو، اپنے گناہوں سے تائب ہو کے اللہ کی طرف آ جاؤ، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، استغفار کرو گے تمہارے لیے کیا فائدے ہوں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، آسمان سے موسلا دار بارشوں کا نزول ہوگا، تمہاری مدد کرے گا مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، مگر اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ بت پرستی کا آغاز اور اولیاء اور قبر پرستی کا آغاز بھی اسی قوم سے سب سے پہلے ہوا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو کہنے لگے تم ہرگز، انہوں نے کہا اے نوح، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کوئی ود کو چھوڑے، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ نصر کو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، انہیں عرب کے ہاں عبادت ان کی ہونے لگی، جس طرح وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے نیک لوگ ہیں اور ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لیں، شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی اور اس طرح ان کے نام رکھ کے پھر ان کی عبادت ہونے لگی۔ اسی طرح عرب کے کچھ لوگوں میں بھی بت پرستی کا آغاز ہوا اور انہوں نے اپنے بتوں کے خود ہی نام رکھ لیے جن کی کوئی دلیل نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا تھا اور اس سے آہستہ آہستہ بت پرستی پھیلتی گئی۔ آج ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ بتوں کے پجاری ہیں اور کچھ لوگ قبروں کے غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی ساری کوشش کی مگر وہ نہ مانے تو کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، اے میرے رب، انہوں نے جو طرح طرح کے معبود بنا لیے ہیں، اللہ میری بس ہو گئی ہے، وَلَا تَزِدُوا، اے اللہ ان کی قوم میں سے کوئی بھی چھوڑنا نہ، ان پر تو عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ، جب نوح نے کہا اے میرے رب ان میں سے کوئی بھی نہ چھوڑ، پھر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اسی طرح آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے اور جو میرے ساتھ سوار ہوا ان کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ تو دعائیں انسان کو کر لیں چاہیے اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الجن ہے، اس میں جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور تفصیلی واقعہ، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو وہ ایمان لے آئے اور کہتے ہیں کہ اے قوم والو ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، جب قرآن سنا انہوں نے تو کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو ہدایت کا منبع اور مصدر ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بعد دوسری سورۃ مزمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے نبی کھڑے ہو جائیں رات کو، یعنی تہجد کی نماز کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے۔ تہجد بہت بڑی نعمت ہے۔ تہجد کی نماز نفس پر قابو پانے اور بات کرنے کے فن اور اس میں تاثیر پیدا کرنے میں کمال اثر رکھتی ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کے قریب تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا، پھر عام لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، شاید تم میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مسافر ہو سکتا ہے، اس لیے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو میسر ہو قرآن کا اتنا حصہ پڑھو۔ یعنی تہجد کی نماز کا حکم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ، پھر عام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو 10 آیات تلاوت کرتا ہے، تہجد میں اٹھ کے پڑھتا ہے،
تو اس کا نام جو ہے غافلین کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو 10 آیات سورۃ فلق اور ناس کی ٹوٹل دونوں کو ملائیں تو 11 آیات بنتی ہیں۔ اگر 10 آیات ہم پڑھیں تو ہمارا نام غافلین کی لسٹ سے نکل سکتا ہے۔ اسی طرح آگے سورۃ المدثر ہے، یہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، سورۃ علق کی پہلی آیات نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات سے بہت پریشان ہوئے، لہٰذا کچھ وقت کے لیے وحی روک دی گئی۔ پھر دوسری وحی کا آغاز ان لفظوں سے ہوا، پہلی 7 آیات سورۃ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے میرے نبی، اے کمبل میں لپیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو، پس ڈر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ پریشان بھی تھے اور خفیہ طور پر جو ہے وہ چھپ کے لوگوں کو دعوت دینے لگے تھے۔ اب جو ہے وہ اعلان دعوت دینے کا حکم ہوا۔ ادھر کفار مکہ حج کا سیزن آ رہا تھا، بڑے پریشان تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں مگر یہ مان نہیں رہا۔ اب حج کے موقع پر طرح طرح کے ممالک سے لوگ آتے ہیں، اب بہت سے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو کس طرح روکا جائے؟ کسی نے کہا اس کو کہا جائے یہ مجنون ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے، کسی نے کہا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہے تاکہ لوگ اس کی بات نہ سنیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، ولید بن مغیرہ، جس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تھے، بڑی یہ چودراہٹ کرنے والا سردار تھا لیکن ہدایت سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بغاوت کرنے لگا اور کہنے لگا میں بتاتا ہوں اس کو کیا کہو۔ لوگ اس کو جب تم کہو گے کہ یہ پاگل ہے، لوگ نہیں مانیں گے، مجنون بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اس میں کوئی مجنون اور پاگلوں والی بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تم شاعر کہو گے تو یہ شاعری بھی نہیں کرتا، تم ایسا کرو اس کو جادوگر کہو۔ سب نے کہا یہ مشورہ ٹھیک ہے تاکہ لوگ اس کی بات نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر، ہم عنقریب ایک دشوار گھاٹی میں اس کو اتاریں گے۔ یہ جو بغاوت کرنے والا، یہ لوگوں کو اکسانے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی گھاٹی اور ایسا جہنم کا یہ کنارہ ہوگا، سأصلہ سقر وما ادراک ما سقر، یہ جہنم کا ایسا سقر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، چمڑے کو جلسا دینے والی جہنم میں ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اس طرح سورۃ القیامہ ہے، قیامت کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری تفصیل قیامت کی بیان فرمائی ہے اور انسان کو کہا کہ کس بات پر تو اکڑتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے اسے بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اے انسان، الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، کیا تو نے کبھی غور کیا کہ ہم نے تجھے کس طرح ایک قطرے سے، ناپاک قطرے سے تجھے پیدا فرمایا اور پھر جمع ہوا خون تیرے لیے جو ہے اس کو درست کیا اور تجھے شکل دی، پھر تمہاری قسمیں بنائیں نر اور مادہ کی، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یعنی کچھ لوگ کہتے تھے کہ کس طرح ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا فرمایا وہ دوسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حریص تھے کہ زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ جلدی جلدی لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، تو اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے، بلا شبہ ہم اس کو جمع کرنے والے ہیں، یہ ہمارا ذمہ ہے، بس تو نے اس کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح اگلی سورۃ الدہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الدہر کی تلاوت
جمعہ کی فجر کی نماز میں جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس صورت کا موضوع بھی شکر اور کفر ہے، یعنی شکر کرنے والوں کا انجام اور ناشکری کی راہ پر چلنے والوں کا انجام۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہو؟ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم نے اس کو راستے دونوں دکھا دیے ہیں، چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جنتی مہمان بن جائے، چاہے وہ ناشکری کر کے، بغاوت کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ شکر گزار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ علامات بیان فرمائیں۔ شکر گزاری محض زبان سے اعلان کرنے کا نام نہیں کہ میں شکر گزار ہوں، یا محض یہ کہہ دینا الحمدللہ، بلکہ شکر اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ اعمال کیسے کرتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ جو بھی اپنی نظر کر رکھتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ان کو کوئی یہ ہوتا ہے کہ شکریہ میرا ادا کرے، وہ یقیناً اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاروں کی علامات بیان فرما دی۔ اسی طرح سورۃ المرسلات ہے۔ سورۃ المرسلات کا موضوع بھی آخرت کا اثبات اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ ہے۔ اہل مکہ کہتے تھے، اگر تم سچے نبی ہو تو قیامت برپا کر کے دکھاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب وہ وقت آ جائے گا جو رسولوں کے ساتھ مقرر کیا گیا۔ یہ سب چیزیں کسی دن کے لیے مؤخر کی گئی ہیں، فیصلے کے دن کے لیے، اور تجھے کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یعنی قیامت کا مطلب اس کائنات کی تباہی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو کسی دیوانے اور پاگل کے مطالبے پر تو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ بار بار اس صورت میں فرمایا ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ نیز اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں اور جنت جہنم کا ذکر بھی ہے اس صورت میں۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے اور انہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور برے اعمال کرنے والے، انبیاء رسول کی تکذیب کرنے والے، جہنم کا انکار کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سخت سزائیں رکھی ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے راستے میں نے بتا دیے ہیں، اب کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ کہ ساری چیزیں، جہنم کے تذکرے، ہولناکیاں، قیامت کے مناظر، فرشتوں کے جو ہے وہ دردناک طریقے سے جہنم میں لوگوں کو دھکیلنا، انکار کرنے والوں کی سزائیں، انبیاء کا انکار کرنے والے اور کتابوں کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ پھر وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے اگر اب بھی نہیں ایمان لاتے ساری چیزیں جاننے کے بعد؟ اور معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک نام حدیث بھی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام بھی حدیث ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہی کامیاب ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے انعامات کے وعدے کیے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔